نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اس مذہبی اور دینی مدرسے دا یہ سالانہ پروگرام ہے. اللہ اس مدرسے دے مؤسس اور بانی نو جنت جو اعلی مقام عطا فرمائے. اور اس ادارے نو اللہ ترقیاں عطا کر کے بام عروج تک پہنچا دے. ویسے تو سب دینی مدرسے اسلام دے محافظ اور اسلام دے
قلعے ہیں، لیکن جنہاں مدرسیاں دا تعلق اشاعت التوحید و سنت نال ہے، انہاں نوں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ او مدرسے دین دی تعلیم دے نال نال طلباء دے عقائد بھی درست کر دیں۔ ساڈے مدارس جو آنے والے بچے اللہ دے فضل نال موحد بن کے نکل، اساں اپنے کولوں آون آلے طلباء نوں بار بار یہ تلقین کردے ہاں کہ او اللہ دی آخری کتاب قرآن نو سمجھ کے پڑھن، ساڈا جڑا جماعت دا تفسیری تعلق ہے نا، قرآن دی تفسیر والا تعلق، اے تعلق ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی نال رحمت اللہ۔ بڑے بڑے علماء نے قرآن دیاں تفسیراں لکھیاں، لکھ رہن، اردو دے اندر بھی علماء نے قرآن دیاں تفسیراں لکھیاں، اساں او پڑھیاں بھی، لیکن میں اللہ دے گھارے چاں یقین کرو قرآن دی تفسیر دا جڑا رنگ مولانا حسین علی نے پیش کیتا نا، اس دی ماضی قریب وچ مثال بھی نہیں ملی۔ میں ہوں تہن جٹاں نوں کیجے سمجھائیں کہ رنگ فرمانے بھائی ہر صورت دا اللہ ایک دعویٰ پیش کر دیں، ہر صورت دا الگ دعویٰ ہے، الگ او دعویٰ ہی اس صورت نو دوسری صورتاں تو الگ کر رہے ہیں۔ مثال دینے
جنیں تخم تے بیج ہر درخت نو دوسرے درخت تو کے کر دیندا، اے ام دا درخت ہے، اے کنو دا درخت ہے، اے انار دا درخت ہے، درخت ہکو جین زمین چو اگ رہن، انہاں نو الگ الگ کیڑی شے کر رہی ہے؟ او تخم۔ جنہیں بیج اور تخم ہر درخت نو دوسرے درخت تو الگ کر دیندا، انہیں یار ہر صورت دا دعویٰ اس صورت نو دوسری صورت تو کے کر دیندا۔ فرماندے نے بھئی سارے قرآن دا بھی ایک دعویٰ ہے، اور پورا قرآن اس دے گردا گرد گھوم رہے ہیں۔ کیوں بھائی ذمہ دارو، جڑا بی زمین اچ بو کے آندے ہو کسی درخت دا، وت تو کوپل نکلی، وت تنا بنیا، وت شاخاں لگیاں، وت پتے لگے، وت پھل لگے، وت پھل، اے بی دا اثر ہوندا تنے چ وی، اس بی دا اثر ہے شاخاں چ وی، اس بی دا اثر ہے پتیاں چ وی، اس بی دا اثر ہے پھلاں چ وی۔ تعلق کے اس بیج نال مولانا حسین علی آدن بھئی او جڑا بیج اصل دعویٰ ہے، سارے قرآن نے جتنے مضمون بیان ہوئے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، حقوق، معاملات، اے ہنے پتے، ٹہنیاں، پھل، پھل، لیکن انہاں ساریاں دا تعلق اس بیج نالے، تخم نالے، تے سارے قرآن دا جڑا تخم ہے، روے، ارکے، لبے لباب ہے، او ہے مسئلہ توحید۔ یہ سارے قرآن دا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ نماز دا تعلق بھی اسے نال، زکوٰۃ دا تعلق بھی اسے نال، قربانی دا تعلق بھی اسے نال، ہر شے دا تعلق اسے نال، اصل ایو ہی ہے، لا الہ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر نو منور فرما۔ یہ تو نہ آیا ہوندا تو سن قرآن کون سمجھیندا؟ اللہ تیری قبر نو منور فرما دے۔ مولانا حسین علی آکھدن کہ جس صورت اللہ نے قرآن دا دعویٰ پیش کیتا نا، تے جس صورت اللہ نے قرآن دا نچوڑ کڈیا نا، تے جس صورت اللہ نے قرآن دا عرق تے مغز تے دعویٰ بیان کیتا، او دعویٰ سورت دی آیت نمبر 14 چ بیان کیتا، اس تو پہلے 13 آیتاں وچ اللہ نے ایک لمبی تمہید بنی اس دعوے دی اہمیت دسن واسطے۔ کہ بنی اے ہن خطیب کوئی گل کرنا چاہے تو وچوں اہم گل آوے تو خطیب آتا ذرا غور کرے آئے، ذرا توجہ کرے آئے، جڑی میں گل کرن لگا اے کوئی معمولی گل، اللہ بھی اس دی کہ بنی تمہید بنے۔ کتنی آیتاں؟ 13 آیتاں۔ اس سورت دا نام ہے حامیم مومن۔ حامیم اے 24 سپارے تے جلے اللہ نے تمہید بنی نا، تے پہلی تمہید جلے اللہ بنی تے پہلی گل کیتی نا،
میرے کو وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل چلا جاواں، میں اس کا خلاصہ بیان کرساں۔ اللہ تعالیٰ پہلی گل کریں جیڑا دعویٰ میں پیش کر رہا نا اس نو معمولی نہیں سمجھنا، اس کانے چو سنو، اس کانے چو کر دیو، نا ذرا توجہ کرنی ہے، بھیجن آلہ کون ہے؟ سب تو پہلے اس گل نو ذکر کیا، بھیجن آلہ اوے جڑا العلیم ہے، بھیجن آلہ اوے جڑا غافر الذنب ہے، بھیجن آلہ اوے جڑا قابل التوبے، بھیجن آلہ اوے جڑا ذی الطول۔ اللہ نے اپنی قوت دا صفتاں دا ذکر کیتا، اے دعویٰ معمولی نہیں، اس نو بھیجن آلہ بڑا شہنشاہ ہے۔ دوسرے نمبر تے ذکر کیتا ضدی بندے جھگڑا کرے سن، جنہ دے دل وچ اناد ہے نا تے ضد تے عداوت تے ہٹ دھرمیے، صرف اوہ انکار کرے سن تے جس دے دل وچ تھوڑی جئی انابت ہے نا او کدی بھی اس دعوے دا انکار۔ اے انابت تساں سمجھ گئے ہو؟ کون سمجھے؟ قاری صاحب سمجھے؟ تساں موئے دا سر سمجھے ہوں میں اردو بولن لگا تو کھ سمجھ نہیں آنی، تو پنجابی پنجابی پنجابی۔ مسئلہ منیب بندہ منیسی، ہوں سمجھ گئے ہوں بھی تو سمجھ نہیں، منیب انابت، لیکن بندیالوی سمجھا کے جاسی، یہ نہیں ہو سکتا مشکل گل ہوئے تو میں سمجھا نہ سکا۔ اللہ آکھنا چاہتا ضدی بندے نو سمجھ نہیں آنی، ہٹ دھرم بندے نو سمجھ نہیں آنی، سمجھ اس نو آمنی ہے جڑا دل والا برتن سدھا رکھے، دل والا برتن طلب کرے، طلب ایڈی سستی ہدایت نہیں بے تو کانڈ والائیں تے میں تن پچھو ہدایت دیندا ودا رہواں، نا طلب کر۔ 4 گھنٹے مسلسل بارش برس رہی، می لگاتار، بندہ کوٹھے تے گیا تے بارش دا پانی لینا چاہتا تے برتن رکھے اس امودا کہ 4 گھنٹے بارش برسی، 4 گھنٹے تو بعد چھاتے گیا، ویکھو سے ایک قطرہ نہیں، آکھن لگا اے بارش دا قصور ہے، میرے برتن وچ نہیں آئی۔ کوئی سیاںا بندہ کھلوتا ہی اس آکھیا پاگل بارش دا قصور نہیں، تیرے برتن رکھڑ دا قصور ہے، بارش دا پانی لینا چاہنا ہے نا تو برتن سدھا رکھنا آئی۔ اللہ فرمانے نے ہدایت لیمنی آئی نا تو دل والا برتن سدھا رکھنا، طلب کر، طلب۔ یہ آواز تھوڑا جا گھٹاؤ جی، وصل نہیں آنی چاہیے، جاسی اتھے بھی انشاءاللہ، انہیں چپ کی تھی تو اتھے بھی جاسی۔ طلب کر، طلب۔ ہدایت اس نو مل دی ہے جڑا طالب ہووے، میں کچھ جملے یہ جے آکھدا ہونا جڑے ہور علماء نہیں آکھدے، وہ میں ہی آکھدا ہونا۔ علماء تو بڑی لذت لے سن، فوراً پہنچ جا سن، پتہ نہیں تساں پہنچ دے ہو کہ نہیں پہنچ دے، جے تساں بھی اس حقیقت تے پہنچ گئے تو نہیں بڑا لطف آسی۔ بندیال بھی آکھدا ہدایت اس نو مل دی ہے جڑا طالب ہووے، تے اگر وہ طالب نہ ہووے نا وقت ابو طالب بھی ہووے تے نہیں لبدی، لبدی اس نو ہے جڑا طالب ہووے۔ طلب کرے، طلب۔
خواہش کرے ہاں تے جی آکھے ہاں یار تو قرآن دی ایت تا وکھائیے گل تا انہیں ہی ہے لیکن ساڈے پیو دادے غلط ہیں اس نو نہیں لب اس نو نہیں لب ہاں یار تو وکھائی تا ہے ایت قل انما انا بشرم گل تا یار ٹھیک ہے لیکن ساڈے پیو دادے تا آدھے ہیں بے نور من نور اللہ اساں انہاں نو نہیں لبدی انیویں گریڈ دا ایک بندہ ہی سرگودے انیویں گریڈ دا افسر ہائی دوے عقیدے دا اساں کلاس شروع کیتی حفظ دی پرائمری پاس بچے دیو مڈل ہی کراواں گے حفظ ہی کراواں گے اسی اپنا بچہ دے دیتا وہ ہن ساڈے قاری صاحبان کول کدی کدی پتر دا پچھن آوے 19واں گریڈ 19واں ساڈے قاری صاحب انہوں وکھائن اے ایتا کڈ کڈ کے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم قل انما انا بشرم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا وکھائن اس کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے کٹ کٹ او پڑھ کے آدھا یار گل تو ساری صحیح ہے پر میری اماں آکھے آئی بے بریلوی راونا ہی گریڈ کیڑا تیری تعلیم نو میں اگ لاواں کتھے مارا تیری تعلیم نو میرا باپ دادا ہی آکھدا میرا استاد ہی آتا ہی میری ماں ہی آکھتی آئی میری نانی ہی آکھتی آئی آپ پڑھا لکھا طبقہ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے تیرا باپ دادا پیغمبر آئی اتنا نہیں یا سوچ آ رہی بھئی جڑے کم باپ دادا کرنے نو دین ہے تیرے باپ دادے تے وہی اتر دی آئی دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے دین وہ بھی نہیں ہے جو قاری سلیمان کہتے ہیں دین وہ بھی نہیں ہے جو ہمارا استاد کہتا ہے دین وہ بھی نہیں ہے جو ہمارا مرشد کہتا ہے دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے تیرا استاد کہتا ہے تیرا مرشد کہتا ہے دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے پھر محمد جوان کہتا ہے اس کا نام دین ہے یہ کیڑی گل ہوئی بھئی ایتا تو ساریاں صحیح ہیں لیکن ساڈے پیو دادے غلط ہیں ساڈے وڈیرے غلط ہیں اللہ فرمانے ایو جے لوگوں نو ہدایت نہیں ان جے لوگاں واسطے ہے ختم اللہ ہو جڑا ہدایت دا راہ ویکھ کے سیدھا راہ ویکھ کے وقت بگڑے یار ہدایت بھی نعمت ہے قسمت والے نو ملتی ہے یار خدا دی قسم ہے قسمت والے نو میں بڑا تعجب ہوندا کدی کدی میں علیحدگی وچ بیٹھ کے سوچا نا خدا دی قسم ہے میں حیران ہونا میں حیران آج اساں کڑدے نہ راندے قاری صاحب کڑدے راندے میں کڑدا رہنا بھئی یار اساں قرآن کھول کھول کے وکھانے ہاں ایتاں کھول کھول کے وکھانے ہاں تے لوگ ساڈی گل کڑدے وقت میں سچینا تو من تسلی ہو جاتی میں تھوڑے سامنے بیان کر دینا انشاءاللہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں سکول کالج یونیورسٹیاں پروفیسر وکیل وہ اپنی محفل بہ کے آتے ہیں ہاں یار وقت یہ بھی ٹھیک ہیں تے دو ہی ٹھیک اساں جائے لوگ ہیں یار یہ بھی مولوی ہیں تے یہ بھی عالم ہیں تے وہ بھی دو ہی ٹھیک واہ کیسا فیصلہ کیتا ہی بھائی میں سرگودے چوں آیا تہاڈا مہمان ہاں جماعت دا ذمہ دار ہاں
میں آدھا اس ویلے دن دے 1:20 ہوئے، 1:20 ہوئے دن دے، میں آدھا قاری سلیمان صاحب تھوڑے خطیب بھی ہیں، اتنے مدرس بھی آتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں ہن رات ہے، اس ٹائم رات ہے، ایک بندہ اٹھی کے آدھا تسا بھی قابل احترام ہو، تے بندے علوی صاحب تسا بھی قابل احترام ہو، تسا بھی صحیح آکھ رہے ہو، یہ بھی صحیح، تو ٹھیک عقل دی گل کرو، ایک آکھ رہا دن نے، دو آکھ رہا رات ہے، تو بھی ویکھ رہے ہیں، تو احترام دے وچ ماریا گیا۔ اے رات تے دن دی جڑی میں گل کیتی ہے اس تھوڑا جا فٹ کر لوں، سمجھ جا سو، ایک پاسے دن ہی دن نے، چلو اس تو نہیں شروع کر دے، اس تو شروع کر دے، ایک پاسے رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، اور پیر تا پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غیب جاننیاں نہیں، یہ رات ہے نا، کوئی دلیل نہیں نا، مولانا بیان کر رہے ہیں ممبر تے، پیر صاحب دی بلی آئی، جتنے مہمان آمنے ہونے آ وہ اتنی ویری میاؤں کریں دی آئی، ایک دیارے اس میاؤں کیتی 7 ویری، مہمان آگے 8، پیر صاحب بلی نو طلب کیتا، تیری میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کیتی ہے 7 ویری، مہمان آ گئے 8، بلی آکھیا مہمان اج بھی 7 8واں وہابی ہے، تے وہابی دی ویری تو میں میاؤں نہیں نہ کرنی، اگو قوم بیٹھی ہے، نعرہ رسالت سبحان اللہ، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، ایک پاسے اندھیرا ہی اندھیرا، قصے کہانیاں موضوع روایتاں چٹکلے، وارث شاہ دی ہیر، سیف الملوک، بلے شاہ دا کلام، اندھیرا ہی اندھیرا، دوے پاسے قاری سلیمان کھلو گئے، انہاں کیا 20واں سپارہ سورت نمل آیت نمبر 65 قرآن آدائی کل لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ الا اللہ، صرف اللہ، خدا دی قسم ہے اللہ نے بھی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، ککھ نہیں چھوڑے، اس آکھیا وہ ساڈے حالات نو جان دے، ساڈیاں نظراں نیازاں منتاں چڑھاوے، کون آیا کون نہیں آیا، کس نظر چڑھائی کس نہیں چڑھائی، کس پکاریا کس نہیں پکاریا، تو اے آکھ رہا اور میں رب آکھ رہا، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ قاری سلیمان صاحب آیت پڑھی، حوالہ دیتا، ایک بندہ کھلو گیا تھا، وہ بھی ٹھیک کہتے، بڑا فیصلہ کیتا ہی بھائی، تیرے یار من سے مزاج ہونے چاہیے، ضدی بندے نو ہدایت نہیں، ہدایت کا ٹائم مقرر ہے، ایک کدی کدی میں بھی کڑنا اور ہر دائی نو کڑنا چاہیے، فلعلک باخع، اتنی فکر کرنی چاہیے کہ موت واقع ہو جائے، مندے کیوں نہیں، دائی وہ نہیں ہوندا
جڑا سٹیج تے بک بک کرے وہ دائی نہیں ہوندا، وہ جاہل ہوندا۔ دائی او ہوندا جس دے دل وچ سنن آلیاں واسطے شفقت دا جذبہ ہووے۔ اللہ کرے انہوں نے کوئی گل ممبر تے بہ کے سور، کتا، بغیرات، خنزیر، ہندو، 65 درجے دا کافر ہو، پتہ نہیں درجے کتھوں بنائے انہاں نواں تھرمامیٹر کڈیا بھائی بخار 90 تے 92 تے 94 تے 98 تے 100 تے 65 درجے دا کافر، وقت کوئی چٹا کافر، کوئی کالا کافر، کوئی سنہری کافر، کافر کافر وہ چٹا کیڑا ہویا بھائی، کالا کیڑا ہویا، یہ بھی کوئی انداز ہے، اوچھا انداز، کسی دے بزرگاں دا نام بگاڑنا یہ عالماں دا کام ہے، جاہلاں دا کام ہے۔ مولوی کوئی گال کر سکتا، مولوی زیادہ کرا بغیرت، کتا، دلہ، اوہی کڈیاں سنا وائن ٹمن دے چوک وچ جڑے ہیروئن وچیندے نہیں تے ہیروئن پیندے نہیں، بدماش ہیں نہیں، او ایسیاں پاپو لر قسم دیاں گالاں کڈدے نہیں نا۔ اے بڑا تو فن سمجھی پھردا بے میں ممبر تے گال بدا کڈدا، اے تا بدماش چنگی کر لیندا۔ سرگو تے ساڈی قوم برادری ہے، انہاں دیاں زنانیاں جڑے لڑدیاں تے جڑی گالاں کڈدیاں نہ سنن وچ تے نہ ویکھن وچ، خدا عالم تے جاہل وچ فرق ہی نہیں ہونا چاہیے، جاہل اور عالم وچ کوئی فرق نہیں۔ عالم دا کام گال کرنا نہیں، گالیاں کرنا جاہل دا کام ہے، فرق کرو یار۔ ساڈے بندیال دے ملک ہیں، انہاں شادی کیتی تے بھانڈ بولے انہیں لاہوروں نٹ میدان لگا نا، صوفے شوفے لگ گئے تے بھانڈ آ گئے میدان تے صوفیاں تے بہ گئے ملک تے ساڈے ایک ملک صاحب دا رنگ تھوڑا جا کالا ہی سانولا جی، انہاں فن شروع کیتا، ملک صاحب دوے بندے نال گل کرن لگ گئے، بھانڈ ویکھیا بھئی اساں فن دا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک گلاں کر رہے ہیں، بھانڈ لگایا، اس آکھیا سائیں تساں تا چپ کرو، نہیں تو لوگوں نوں کیے پتہ لگ سی بے ساڈے وچوں ملک کون ہے تے بھانڈ کون ہے، ساڈے وچوں ملک کون ہے تے علماء کرام زبان ستھری کرو، نہیں تو لوگوں نوں کیے پتہ لگ سی بے عالم کون ہے تے جاہل کون، جاہلاں دا کام ہوندا گالا کرنا، کڑنا چاہیے، یہ مندے کیوں نہیں، لیکن بس تسلی ہوندی ہے میں کون، میری جماعت دے مبلغ کون، کائنات دے اس عظیم انسان نے مسئلہ توحید بیان کیتا جڑا اتنا با کمال ہے کہ مکے دیاں گلیاں چ ٹرن لگے تا پتھر اس نو سلام کرن لگ جان، جانور اس نال کلام کرن لگ جان، انگلی اٹھاوے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، تے پڑھے رب دا قرآن تے پڑھے بھی 13 سال، ایک منٹ واسطے تصور کرو، مکے دیاں گلیاں میں بیت اللہ دا پڑوس ہوئے، پڑھیا جا رہے ہوئے قرآن، پڑھن والا ہوئے آمنہ دا لال، کہ منظر ہوئے گا، تصور کرو، وقت ابو جال منیا، اس واسطے کڑنا ضرور چاہیے، لیکن چھوڑ دینا چاہیے کس تے، یہ اللہ دے اختیار ہے، ہدایت دینا۔ 13 سال قرآن سنایا، ابو جال نہیں منیا،
ابو جال نہیں منیا، موجزے ویکھے نہیں منیا، اسے ابو جال دا پتر سبحان اللہ اکرما فتح مکہ لے دہاڑے نس کے جا رہا ہے، ہر کسی نو امان لب سکتی ہے، ابو جال دے پتر نو نہیں لب سکتی، اس نو پیو دے کرتوتا دا پتہ ہی نہیں لب سکتی۔ کشتی چ بہ گیا، یمن دی طرف نس رہا، یمن دی طرف کشتی آئی گرداب بھمر ناموافق ہواواں چلیاں، اکرما نے پکاریا غیر اللہ نو، کشتی دے ملاح نے سنیا، کشتی دے ملاح آکھیا چودھری دے پتر ساڈی ساری زندگی سمندر دیاں لہراں وچ گزر گئی، ساڈا تجربہ ہے سمندر دیاں لہراں وچ سوائے رب دے کوئی کم نہیں آ سکدا، نہیں آ سکدا۔ اکرما دا ملا گل کیتی میرے دل وچ اتر گئی، پیو دے دل وچ نبی پاک دی نہیں اتری، قرآن تے ملا نہ کوئی آیت پڑھی، تجربہ بیان کیتا تے گل اکرما دے دل وچ اتر گئی۔ ہدایت دا بھی ایک وقت مقرر، اے رب راضی ہوئے تے مقرر۔ ساڈا ایک ساتھی آئی فوت ہو گیا سرگودے، والد صاحب دا بڑا قریبی آئی، والد صاحب اس نو پتر پڑھایا بالکل، عبد الشکور اس دا نام ہے۔ وہ آدھا کہ میں چھوڑ آئے 16-17 سال دا، تے میں ہر قسم دی لفنگا پن کردا ہوں، سینمے چ لگدی ہیں نا فلماں، تے میں ٹکٹاں بلیک کرینا ہے، یعنی اصل قیمت خرید لیاں نا تے وجہ ٹکٹاں ہو گئی ختم، تے وج جڑے مزید لوگ آئے انہوں نے مانگیاں کر کے گئی۔ ہون تو خیر تو نہ سینمے دا پتہ ہو سی، ہاں ہون تو ہر گھر سینما، ہاں ہون تو ہر گھر چلو کڈو تے وہ جڑے 2.5 سال دے بچے نہیں، خدا گواہ ساڈے لوگ چنگا موبائل چلاندے نے، 2.5 سال دے بچے انج کر کے پتہ نہیں کردے کہ انہوں سمجھ کتھوں آ گئی، شیطانی چرخہ ہے نا۔ وہ آدھا میں ٹکٹاں بلیک کر رہے ہوں، پولیس آ گئی، پولیس جلے آئی نا میں نسیا، پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ ساڈی جڑی مسجد آئی 18 بلاک دی سرگودے، میں اس مسیح وڑ گیا، مسیح وڑ کے میں لیٹرین چلا گیا، وہ پولیس تو سارا ڈر دیا، جلے میں لیٹرین گیا نا تا میرے والد صاحب درس دے رہے ہیں، عشاء تو بعد دا وقت آئی درس دے رہے ہیں، میں آکھیا یار اتنے لیٹرین بیٹھا ایتھے بہ جاواں، بس میں لیٹرین چ نکل کے درس چ بیٹھا، رب نے میری تقدیر بدل کے رکھ دی، کتھوں رب نے نسایا سینمیا تو۔ ہدایت دا بھی ایک وقت مقرر ہے، اللہ رحمت فرما دے وے تے ہدایت دے راہ تے چلا دے۔ اللہ نے دوے نمبر تے تمہید بدی، ضدی بندے جھگڑا کرے سن، جڑا میں دعویٰ پیش کر رہا نا ضدی بندیاں کوئی نہیں مننا۔ تے تیسرے نمبر تے اللہ نے بڑی خوبصورت گل کیتی تے مواہدو تہاڈے واسطے کیتی، سنو تے لطف لو، سنو تے لطف لو۔ اللہ نے فرمایا جیڑا مسئلہ میں آیت نمبر 14 بیان کرنا چاہنا، اگر تساں اس مسئلے نو من لیا تو جیڑے فرشتیاں نے میرے عرش نو چاہ کے رکھے ہویا ہے، میں انہاں فرشتیاں دے ذمے لاساں کہ جنہاں نے اس مسئلے نو من لیا انہاں دی رحمت اور مغفرت واسطے دعاواں کرن لگ جاؤ، دعاواں کرن لگ جاؤ۔ عرش کے فرشتے بھی ان کے لیے کیا کریں گے؟ چوتھے درجے تے آ کے آکھیا اگر تساں نہ منیا نا تو قیامت والے دیہڑے روسو، انگلیاں کٹے سو، التجامہ کرے سو،
اس دیہڑے دا رومنا کسے کام نہیں آمنا. اس دیہڑے اکسو تو دو ویری ماریا تے دو ویری زندہ کیتا. حل الی خروج من سبیل. خروج سمجھ دے نہیں, خروج تو بڑا اوکھا لفظ ہے یار. خارج نکلنا نکلنا نکلنا. فحل الی خروج. مولا اتھوں نکلن دی کوئی راہ ہے؟ کوئی راہ جہنم میں جو نکلن دا؟ اللہ نے انہوں دے بکواس کا جواب ہی نہیں دیتا ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا بھوکو. تہاڈی گل اس قابل ہی نہیں کہ میں اس دا جواب دے ماں. ہاں جہنم وچ ونجن دی وجہ بیان کر دینا تو انوی سمجھ آوے بھئی جہنم وچ کیوں پے ہو. اللہ وجہ بیان کر دیتی. ہن میں اس دا ترجمہ کراں, ایت میں پڑھ ساں لیکن یار تساں موبائل بندے ہو, تقریراں سنتے رہتے ہو, قاری صاحب دی تقریراں بھی سنتے رہتے ہو. میں عربی پڑھاں, ایت پڑھاں, اللہ کرے تساں سمجھ جاؤ, مزہ بڑا آئے. خطیب نو لطف بڑا آندا جدا بندے آدھ وچکارو سمجھ جا. اللہ نے فرمایا وجہ بیان کر رہے ہیں. وجہ کیوں پے ہو جہنم وچ؟ اذا دعی اللہ وحدہ, اذا دعی اللہ وحدہ, جب بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کی طرف. کوئی بلانے والا بلاتا تھا اور وہ کہتا تھا کائنات کا الہ اکیلا اللہ, کائنات کا اکیلا معبود صرف اللہ, عالم الغیب صرف اللہ, مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا, اولاد دینے والا اللہ. اللہ ہی اکیلا اللہ, اکیلا اللہ. شفائیں بخشنے والا, رہائیاں عطا کرنے والا, عزتیں دینے والا, نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ, سجدے کے لائق اکیلا اللہ. جب بلایا جاتا تھا توحید پر تقریر ہوتی تھی. کفرتم, کھوتے یار منہ موڑ کے نس جانا ہے, انکار کرنا ہے, کانڈ دینا ہے. تیرے متھے تے وٹ مچڑ مچڑ وہ ویکھیا نہ ہی جانا, چہرے دا رنگ گزر جانا ہی. وَإِن یُشْرَکْ بِاللَّهِ, اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے. کیا بتائے جاتے؟ ہاں, اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے. وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں, وہ لجے پالتے ہیں, وہ کرما آلے, کرنی آلے, فضلاں آلے, 12 سال دا بیڑا تارا نالے. تو مینو نعرے لانا ہونا ہے, مان لینا ہونا ہے. آج تیرے نکلن دا کوئی راہ. کتنی آیتیں تمہید بننی؟ 13 آیتیں. وہ دے 4 حصے بنائے. ویکھو دعویٰ بھیجن والا کون ہے؟ ضدی لوگا نہیں مننا. جنہ من لیا انہاں واسطے عرش اٹھانے والے فرشتیاں کے کرنی دعا کرنی. جنہ نہیں مننا قیامت والے دہاڑے انہاں رونا. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی آئی, آکھنا کے چاہنا, منوانا کے چاہنا. اللہ نے آیت نمبر 14 وچ قرآن دا خلاصہ مغز اور نچوڑ نو ذکر کیتا. اللہ نے فرمایا منوانا چاہنا فدعوا اللہ. کرو مانا یار, کرو مانا. پس پکارو کس کو؟ مسائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, حاجات میں.
اولاد لینے کے لیے، شفائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے پکارو تو کس کو پکارو؟ لیکن منیو جی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پوے تے میں بھی پکار لو تے بد کدی غیر اللہ دی بھی پکار، میرے بھی سجدے تے غیر اللہ دے بھی سجدے، میریاں بھی نظراں نیازاں تے غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں، من ایو جئی پکار نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ مولا تن کیو جئی پکار چاہیے، فرمایا مخلصین، کرو مانا یار، مخلصین، خالص خالص، جنہیں میں تن دتا لبنن خالصن، لبنن خالصن، کیا بات ہے۔ غذا اسے چو گوبر بن رہے، غذا اسے چو خون بن رہے، غذا اسے چو بلغم بن رہی، اسے غذا چو خون گوبر بلغم اسے دے وچو دودھ بن رہے ہیں۔ گوبر تو بھی الگ کیتا، خون تو بھی الگ کیتا، بلغم تو بھی الگ کیتا۔ گوبر دا رنگ ہے یا گدلا، پھر بدبودار، خون دا رنگ ہے یا سرخ، پھر وہ پلیت۔ دو پلیتیاں دے وچوں اسا تیرے برتن وچ پایا لبنن خالصا، لبنن، زور نہ لکھو یار، زور نہ لکھو۔ دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی اتھے آیا ہے جڑے میرے مواعد ہیں، انہاں دے تو میں صرف توحید والے گلشن نو پانی دے رہے ہیں، اے ذرا لہلاندہ راوے۔ دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی اتھے آیا ہے، کوئی بزرگ میرا، کوئی عزیز، او اللہ نو حاضر ناظر جان کے اور دل تے ہاتھ رکھ کے بولے، ایک گوبر تو الگ کر کے، خون تو الگ کر کے، بلغم تو الگ کر کے، صاف شفاف دودھ تیرے برتن وچ پان والا اللہ ہے۔ سچی گل کر انصاف دی، اس دودھ نو بطور نظر و نیاز تقسیم کہندے نا تے ہونا چاہیے۔ تو فیصلہ کر یار، تو فیصلہ کر۔ ہاں کہ نہ دیتا تا وقت تھنا چوں خون آ جاسی۔ ساڑھے پنج پیر دے شیخ بہت بڑے مفسر ہوئے، بڑے محدث ہوئے، بڑے موحد ہوئے، خیبر پختونخوا توحید دا بڑا کم کیتا، حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت۔ اے پڑھدے پنجاب وچ رہے، تو پتہ اے پہلے پڑھدے رہے منڈی باؤدین انی، پھر اے 11 سال پڑھے وہاں بچنا مولانا حسین علی کول۔ فرمائنے جیلے میں منڈی باؤدین پڑھدا ہم نا تے جمعرات نو چھٹی ہوندی آئی نا، تو میں کسی قریبی پنڈ وینا ہم، اتھے ونج کے میں توحید سکھنا ہے۔ جذبہ ہے نا، جذبہ آج ساڑھے طالب علم ہے نو بھئی ونجن اپنے دیات اتہاسے پاسے کدھائی ونجن کوئی توحید دی گل کرے، نو ایک موبائل تے ایک ساڑھے طالب علم لگے ہوئے جناب موبائل دے۔ میں آ کے ایک پنڈ گیا، من پتہ لگا بھی یہ سارے دوے عقیدے دن، تے میں سوچیا بھی اس پنڈ دا جڑا نمبردار ہے نا چودھری، اگر وہ صحیح ہو جائے نا تے وقت میرا کام سب۔ میں آخیا بھی نمبردار کون ہے؟ انہاں نا لیا، من نا تو صحیح ذہن ہے، اللہ رکھا یہی جو کوئی نا ہی اس دا، اس چودھری دا بڑا بڑا ذمہ دار آئی۔ میں چلا گیا، میں آخیا میں طالب علم ہاں، ایدے پڑھدا تے تیرے پنڈ چ آیا تے تو میرے کول قرآن دا ترجمہ پڑھ لے، میں تیرے گھر آ کے پڑھا۔ پہلے تو کہ ساڈا قرآن نال تے ترجمے نال
ساڈا کی اساں مجھی ڈنگر میلے گھوڑے دانداں دے جلسے ساڈا ایک کام میں یار ساڈا کیوں لطیفہ نہیں کہ بھائی پتہ نہیں مجھ یا گاں مسیت واڑا ہی مولوی صاحب اٹھے انہاں اس نوں چھمک ماری بھجایا وہ مالک آ گیا اس آکھا تساں میری گاں نوں چھمک ماری تے ماریا انہاں آکھا مسیت واڑا ہی اس آکھا بے زبان آئی واڑا ہی کدی میں نہیں ویکھیا نے اس آکھا ساڈا کیڑا کام ہے لیکن میں پیچھے لگا رہا اس آکھا پڑھا میں فاتحہ شروع کیتی ایاک نعبد و ایاک نستعین تے میں اس نوں ساری توحید سمجھا دیتی مالی عبادت قولی عبادت بدنی عبادت اللہ رکھے اس چودھری نو توحید سمجھ آ گئی یہ اس نو سمجھ آئی نا اس وقت مواحد بنیا اس وقت غیر اللہ دیا نظراں نیازاں یارویاں قوم آکھے وہابی ہو گیا تے اس مولوی اس نو کر دیتا تے ہنجو مولانا شیطان بڑا حرامی ہے بھائی تو بڑا حرامی ہے بھائی مولانا طاہر صاحب فرماندے نے میں مغرب دی نماز پڑھ کے باہر نکلیا تے میں ویکھیا بھائی چودھری دے ڈیرے تے لوگ بڑے اکٹھے میں آکھیا خیر ہوئے میں اگاں گیا نا تو انہاں کہ آ گیا نے مولوی اسے دی ساری کارستانی ہے میں ویکھیا تو ساریاں مجھاں جڑیاں نو لمیاں پیاں کوئی لت نہیں چھکیندی دودھ 2 من نہیں دیندی ساریاں لیٹیاں ہوئیاں لوگ آکھن چودھری نو ہور نہ دے یارویں ہن پہنچیا کہ نہیں پہنچیا ہن مجھی لت نہیں پئی چھکینیاں دو نہ دونا چودھری بھی پریشان میں گیا ہوں میں آ کے چودھری صاحب برتن لے آؤ اس آگے برتن کس دا لے آؤں میں تو کھلوندی نہیں ہن لوگ ہی ویکھ رہے ہیں میں آگے تو برتن لے کے آ اے ہے نا مواحد تو برتن لے کے آ وہ برتن لے کے آیا مولانا فرمانے میں جتی کڈی میں آکھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لائی نہ ایک مجھ نو سٹ وہ کھلو گئی میں آکھیا اس نو 2 لے میں دوئی نو لائی سٹ اعوذ باللہ ساریاں کھلو گئیاں دویا انہاں سمجھیا یہ اس دی کرامت ہے سارا پنڈ ہی مواحد ہو گیا یہ جڑا خون والی گل ہے نا انہیں نہ مجھیا ہے نہیں وہ بڑا حرامی ہے وہ چوکے دیندا شرک تے پکا کرن واسطے لیکن نہیں نفع نقصان فَادُوا اللَّهَ لَبَنًا خَالِصًا آکھو یار اور جیلے دھرتی تے یار توحید بیان ہوندی ہے نا اللہ بھی فرشتے چ بہ کے یار فخر کر رہا ہوں کتھے لگ دی ہے یار توحید دی آواز کتھے لگ دی بساں شرک ویگنا شرک گڈیاں شرک منگن والے شرک ڈرامیاں شرک فلماں شرک ٹی وی شرک ملنگ ہر جو تے شرک کی شرک تے توحید دی آواز ورلی وجہ لگ دی ہو سی تو اللہ کتنا خوش ہوندہ ہو سی توحید دی آواز لگ رہی ہے اللہ نے فرمایا تیری طبیعت نازو کے نا میں گوبر دا ہی قطرہ نہیں آمن دیتا تیری نازک طبیعت دا خیال کیتا تے میں دودھ گوبر دا قطرہ نہیں آمن دیتا جس طرح میں دودھ وچ گوبر دی پلیتی شامل نہیں ہومن دیتی تو بھی میری عبادت شرک والی پلیتی نو شامل نہ کیتا کر میں تین دودھ خالص دیتا تو میری پکار خالص دیتا تو آڈی بھی سمجھ نہیں آئی من بہر مانا دین مسئلہ الہ بیان کریں ہون آدھے نظمت صحابہ ہو جائے اے تقریر ہے کہ شربت بنفشا جیڑا میں گھول کے پیوا دے ہونا یار وہ تو تساں بھی ہونا کھنا بھئی چنگا خطیب ہے بھائی کدی کڑی گل کریں دا تے کدی
کیڑی گل کریں کدی او تے کدی او میں تین دودھ خالص دتا لیوڑے لے خالص لینا لیوڑے لے ہر شے خالص لینا بیوی لبے تا خالص اولاد لبے تا خالص دودھ لبے تا خالص مکھن لبے تا خالص گھیو لبے تا خالص چاہ دی پتی خالص رتیاں مرچا ہاں یہ پاکستان شریف ہے اور ہندو حرامی چلے گئے تھوں یہ پاک لوگاں دا ملک ہے پاک اتنے ہر شے خالص کالیاں مرچاں پتہ نہیں کالیاں مرچاں بناوٹی آ گئی نے انڈے چائنا بنا دیتے نے بناوٹی کالی مرچ بناوٹی چاہ دی پتی بناوٹی 2 نمبر سرخ مرچاں 2 نمبر ایک شے مولویاں دی غذائی سوجی وہ بھی 2 نمبر ہر شے 2 نمبر پاک لوگاں دا ملک ہے ہاں یہ نمازاں بھی پڑھ دیں چہرے تے داڑھی بھی سر تے ٹوپی بھی کم 2 نمبر خدا دی قسم ہے پاکستانی بھی عجیب قوم ہے یار اللہ دی قسم ہے عجیب قوم دودھ وچ پانی پا کے دے رہا پانی پا رہا ویچ رہا ہوٹل دا نام رکھا مدینہ ہوٹل کیڑا ہوٹل چاہ دی پتی 2 نمبر ویچ رہا مکہ جرنل سٹور پٹرول دا پیمانہ بھی تھوڑا رکھے ہوئے آستے ملاوٹ بھی کردہ بسم اللہ پٹرول پمپ اس قوم دی بھی سمجھ نہیں آئی اس قوم لیوڑے لے خالص لینا ہر شے خالص لبے تے جلے دیون دی واری آوے وقت ملاوٹ کریں نا میری انہ دی اگو تے انہ دی وقت اس ویلے ملاوٹ کریں نا میری سندہ نہیں انہ دی مڑیندہ نہیں انہ دے وسیلے تو بغیر میری نہیں سندہ مزہ نہیں آ گیا خدا دی قسم میں مزہ نہیں آ گیا رب خالق عالم الغیب السمیع العلیم او بغیر واسطے دے نہیں سندا تے جڑے بزرگ فوت شدہ او بغیر واسطے دے واہ تیری تقسیم دا مزہ نہیں آ گیا میری سندا نہیں میری سندا نہیں میں پلیت ہاں میری نہیں سندا دوسرے طبقے دا کوئی بھائی میرے اتھے آیا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے میری گل اس تک پہنچے خدا دی قسم میری گل تے غور کرے اتھے موجود ہے سنے میری گل نو جیلے رکوع چوں اٹھیندے ہو کیا دیو ہاں نا جی یہ دا میں نہیں جی سامع اللہ دا میں اللہ نہیں سنی میں پلیتاں اللہ میری نہیں سنی ایو میں نا کہ میں نا سامع اللہ دیوبندی بھی آکھ رہا بریلوی بھی آکھ رہا شیعہ بھی آکھ رہا ہے حدیث بھی آکھ رہا نماز دی ہر رکعت آکھ رہا سامع اللہ جس نے اس کی حمد و تعظیم کی اللہ نے اس کی حمد و تعظیم کو سن لیا تے جلے رکوع اللہ دی تعظیم کریں دے ہو سبحان ربی العظیم زور نال آدھے ہو نا بولو تو صحیح یار نال اللہ سنتا نہیں اٹھینیا کے آدھا سامع اللہ باہر نکل کے آدھا میری نہیں سنتا
ہر رکعت چ آکریا سامع اللہ سامع اللہ سامع اللہ، اتھے جناب خطیب صاحب اس پٹی پڑھا دی تو پلیت تے تیری نہیں سندا، اے نیک لوگ انہاں دی نہیں مڑیندا، تیری انہاں دی اگوں انہاں دی نا طریقہ اے نہیں، طریقہ ایو ہی ہے جڑا حامی مومن دی آیت نمبر 14 چ بیان ہویا، فدعوا اللہ مخلصین، پکارو اللہ کو خالص اس کی پکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولانا خلیل الرحمان مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں دا لائے گلشن جس نے انہوں دے بھتیجے نے حضرت قاری سلیمان صاحب نے بڑے آسان طریقے نال سنبھالیا، محنت کیتی، فکر مند رہندے، اللہ اس نو آباد و شاد رکھے، اس دے اتے کدی خزاں نہ آوے، ہمیشہ ہی بہار راوے۔ تساں بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے، اللہ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے، اس وقت نو ساڈے ساریاں واسطے ذخیرہ آخرت بناوے، اور اللہ ساڈے ساریاں دا خاتمہ بالایمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔